لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اب عرفات کے میدان میں ہمیں بخشش کی سند ملی اور یہاں پر حقوق اللہ معاف ہوئے، یعنی اللہ کے جو حق تھے وہ اللہ نے معاف فرما دیے. اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میدان عرفات میں بندہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا. بولو. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تھکان تو ہوئی ہوگی، کیونکہ وہاں اس سے زیادہ ہوگی. کمر درد کرے گی، پیر درد کریں گے، ہاتھ دکھنے لگیں گے، نیند آنے لگے گی، یہ سب ہوگا. ابھی نہیں ہو رہا ہوگا لیکن وہاں ہوگا، اس لیے کہ وہ دھوپ میں دن بھر کھڑے رہنے کے بعد یہ پوزیشن ہوتی ہے. لیکن یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے بدلے میں ہماری آخرت کی تکلیفوں کو دور فرمائے گا انشاءاللہ. اب ہمیں کہاں نکلنا ہے جانے کے لیے؟ مزدلفہ، مشعر الحرام کی طرف جانا ہے. اب یہ جو فاصلہ ہے یہ بہت زیادہ نہیں ہے، 7-8 کلومیٹر عرفات سے مزدلفہ کا فاصلہ ہے. لیکن چونکہ 30 لاکھ کے قریب لوگ ایک ساتھ نکلتے ہیں وہاں جانے کے لیے، تو آپ سوچو کہ کیا ٹریفک کا عالم ہوتا ہوگا. بسیں کھڑی کی کھڑی رہ جاتی ہیں، کاریں پھنسی کی پھنسی رہ جاتی ہیں، سانسیں اٹکی کی اٹکی رہ جاتی ہیں، اور پھر رات گزر جاتی ہے، آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. جنہوں نے حج کیا ہے وہ جانتے ہیں. اور ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے. اس میں جیتتے وہ لوگ ہیں جو ہمت کر کے چل پڑتے ہیں پیدل، اور 7 کروڑ نیکیاں ایک ایک قدم پر حاصل بھی کرتے چلے جاتے ہیں، اور بس والوں کی طرح بے بس نہیں ہوتے، آگے بڑھ کے دعا میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو اگر ہو سکے، اللہ نے ہمت رکھی، آپ کی طاقت رکھی، تو آپ پیدل چلیں. کم سے کم اتنے سٹریچ کے لیے پیدل چلیں. یا اگر بس میں بیٹھ جائیں اور پھر آدھی رات گزرنے جیسا لگے آپ کو کہ اب جو ہے یہ بس آگے بڑھنے والی نہیں ہے، تو آپ اتر جائیں، چلتے نکلیں. کیونکہ چلنے میں کئی لوگ چل رہے ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے پیچھے آپ پہنچ جائیں گے، آپ کو راستہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا ڈھونڈنے میں. اب جیسے ہی آپ مزدلفہ کی حد میں داخل ہوں گے تو تھوڑا آگے بڑھتے جائیں. مزدلفہ کی حد میں یہ 10ویں رات ہے. 9 تاریخ آپ کی کہاں گزری؟ عرفات میں گزری. اب جو وقوف کا وقت تھا وہ زوال آفتاب سے لے کر دوسرے دن کے صبح صادق تک ہے. یعنی اتنے لمحے میں، اتنے پورے پیریڈ میں اگر کوئی ایک لمحے کے لیے بھی اگر عرفات سے گزر بھی جائے تب بھی اس کا فرض ادا ہو جائے گا. ہاں اگر وہ مغرب سے پہلے وہاں سے نکل گیا تو دم دینا پڑے گا اس کو، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر گزر بھی گیا تب بھی اس کا فرض ادا ہو جائے گا. اسی لیے جو بیمار وغیرہ ہوتے ہیں، جو چلنے کی طاقت نہیں رکھتے، کبھی کبھی کچھ لوگ وہاں پہنچ کے بیمار ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ہاسپٹلائز ہوتے ہیں، تو حکومت جو ہے اس کو ایمبولنس میں انہیں لے آتی ہے. عرفات میں تھوڑی دیر رکھتے ہیں وہاں پر کہ وقوف کا فرض ادا ہو جائے، اس کے بعد ان کو لے کے وہاں سے چلے جاتے ہیں. تو یہ رکن جو ہے وہ حج کی جان ہے. مزدلفہ پہنچیں گے. مزدلفہ میں کوئی ٹینٹ نہیں ہوتے، وہاں کھلے آسمان کے نیچے ہمیں اپنی چادر بچھانی ہے جہاں جگہ ملے. کوشش یہ کریں کہ مسجد مشعر الحرام جہاں پر ہے، مزدلفہ کی جو مسجد ہے، وہاں اس مسجد کے پاس جو خاص پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے دامن میں یا مسجد کے دامن میں جہاں کہیں آپ کو اچھی جگہ نظر آئے وہاں اپنی چادر بچھا دیں، بیٹھ جائیں. اور ٹوائلٹ جو وغیرہ دیکھ کر کے قریب ہی ایسی جگہ کا انتخاب کریں کہ آپ کو وضو وغیرہ کرنے میں آسانی ہو. لیکن اس میں ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ سارے لوگ زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں اور سب ایک ہی لباس میں ہیں. اب آپ گئے ٹوائلٹ کرنے کے لیے وہاں اور اتنی لائن لگی ہوئی ہے، وہاں آپ کو آدھا گھنٹہ لگ گیا نمبر ہی آنے میں، پھر وضو میں نمبر آنے میں آدھا گھنٹہ اور لگ گیا، اور جب واپس آپ پلٹے تو ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اپنے لوگ ہیں کدھر. اس میں آدمی گم ہو جاتا ہے. اس لیے کوئی نہ کوئی نشانی ایسی اونچی کر کے
اس کو دیکھتے دیکھتے پہنچے اور اسی کو دیکھتے ہوئے واپس آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی، لیکن اس کا بڑا خیال آپ کو رکھنا پڑے گا، ورنہ یہاں بھی اکثر لوگ گم ہو جاتے ہیں اور پھر پریشان رہتے ہیں کہ کیا کریں۔ آج کل تو آسانی ہو گئی ہے کہ موبائل ہیں تو اس سے آدمی جو ہے وہ موبائل کے اوپر کانٹیکٹ کر سکتا ہے کہ بھئی تم کہاں ہو، میں کہاں ہوں، میں یہاں ہوں، تو ڈھونڈ سکتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں تو ایسا تھا کہ ایک بار جو گم ہو گیا تو 3 دن کے بعد پھر ملتا تھا۔ میرے ساتھ ایک ہمارے پڑوسی تھے، نانا نانی میرے نہیں تھے لیکن ہم ان کو نانا نانی کہتے تھے۔ وہ ہمارے ساتھ گئے اور عرفات کے میدان میں نے ان سے کہا آپ یہاں بیٹھیے، میں ذرا دیکھوں بس کہاں پر ہے۔ تو میں بس دیکھنے کے لیے گیا، واپس آیا تو یہ غائب تھے وہاں سے۔ اب میں ان کو پورے عرفات میں تمام بسوں میں میگا فون لے کے ڈھونڈتا رہا، پکارتا رہا، وہ مجھے نہیں ملے۔ مزدلفہ میں مجھے نہیں ملے۔ مینا میں ہم کنکریاں مار کر واپس آئے تو پھر دیکھا تو یہ ٹینٹ میں آ کے سوئے ہوئے ہیں۔ میں کہا میں ڈھونڈتا ہوا پھر رہا ہوں، یہ جناب جو ہے کسی اور کے سہارے آ کے ادھر پہنچ گئے۔ تو یہ حالتیں ہوتی ہیں، اس لیے بہت ہی احتیاط کے ساتھ ہم کو ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے۔ اب مزدلفہ میں کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کو آپ دھیان میں سے سمجھ لیں کہ آج کی رات جو ہے حاجیوں کے لیے شب قدر سے بھی افضل ہے۔ یہ 10ویں شب جو ہے نا ذی الحجہ کی، حاجیوں کے لیے شب قدر سے بھی افضل ہے۔ تو جتنا ہو سکے اللہ اور رسول کا اس میں ذکر کرنا چاہیے۔ لیکن اب آپ پہنچے ہوں گے تو تھکے ہوئے ہیں، تھوڑا بہت کچھ کھا پی لیں، کچھ ساتھ میں فروٹ وغیرہ ہوگا۔ عرفات میں آپ کو جو ہے وہ لنچ باکس ملتا ہے، اس میں سے کچھ سنبھال کے رکھیں گے تو آپ کو رات میں کام آ جائے گا۔ اور وہاں بیٹھ کر پہلے آپ جو ہے مغرب اور عشاء یہ دونوں نمازیں آپ کو ملا کر پڑھنی ہے، جمع بین الصلاتین۔ میں نے بتایا تھا کہ عرفات میں ٹینٹ میں نمازیں نہیں ملائی جاتی، الگ الگ وقت میں پڑھیں گے، ظہر کے وقت میں، عصر کے وقت میں۔ ہاں کوئی جھگڑا کرنے لگے تو آپ ان سے کہیے کہ بھائی آپ کو جیسے سمجھ میں آتا آپ کیجئے، ہم وہی کریں گے جو صحیح ہے۔ وہاں کسی کے ساتھ جو ہے ہم کو جھگڑا فساد یا پھر اس میں وقت نہیں گزارنا ہے کہ ہمارا دعا کا وقت ختم ہو جائے اس میں، تو اس طرح نہیں کرنا۔ مزدلفہ میں البتہ سب کو ملانا ہے، مغرب اور عشاء اس کو ملانا ہے۔ اب آپ سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں، مغرب کا وقت شروع کہاں ہوا تھا؟ کون سی جگہ پر؟ عرفات میں۔ اللہ تعالیٰ کو تمام اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ کہ جب نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھی جائے۔ نماز میں دیر کرنا اللہ کو پسند ہے، لیکن ہم تو یہاں اتنی دیر کر رہے ہیں کہ عشاء کا وقت آ جاتا ہے۔ مغرب کی نماز ہم عرفات میں نہیں پڑھتے، راستے میں بھی نہیں پڑھنی، مزدلفہ پہنچ کر ہی پڑھنی، اور یہاں عشاء کا وقت۔ تو اب یہ نماز قضا ہوئی کہ نہیں؟ مغرب کی نماز قضا ہوئی کہ نہیں؟ جواب چاہتا ہوں جی۔ نہیں ہوئی، ٹیکنیکلی تو ہوئی نا بھائی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے، وقت باندھا ہوا۔ وہ وقت تو گیا، تو عام حالات میں ٹیکنیکلی کیا ہوئی؟ نماز قضا ہوئی، لیکن آج اس کو آپ قضا نہیں کہیں گے، آج اس کو قضا نہیں کہیں گے، بلکہ یہ عشاء کے وقت میں بھی ادا ہی ہوگی۔ یہ عشاء کے وقت میں بھی ادا ہی ہوگی، کیونکہ یہی میرے مصطفیٰ کی ادا ہے، یہی میرے مصطفیٰ کی ادا ہے۔ اس لیے میں ہر حج تربیتی کیمپ میں یہ جملہ یاد سے کہتا ہوں، وہ یہ کہ ان کی ادا کو ادا کرنے کے لیے جو قضا کی جاتی ہے وہ قضا ہو کر بھی ادا کہلاتی ہے۔ ان کی ادا کو ادا کرنے کے لیے جو قضا کی جاتی ہے وہ قضا ہو کر بھی ادا کہلاتی ہے، اور ان کی محبت کو چھوڑ کر جو ادا کی جاتی ہے وہ ادا ہو کر بھی قضا ہی کہلاتی ہے نا۔ محبت رسول ایمان کی جان ہے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اب آپ دیکھیے مزدلفہ کی یہ پوزیشن دیکھیے، سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں راستے پہ، کیا آپ اس میں کسی کو ڈھونڈ پائیں گے؟ یہ پوزیشن ہوتی ہے، سامان رکھا ہوا ہے، ادھر ادھر سے چھوٹی چھوٹی گلی بھی نہیں ملے گی آپ کو، کسی نے چٹائی بچھا دی ہے، کسی نے ٹرالی رکھ دی ہے، بہت ایسا ایک دم ہو جاتا ہے، تو اس وقت آپ کو بہت خیال کرنا پڑے گا۔ اب نماز کس طرح سے ادا کریں گے؟ اذان دیں گے،
جب بھی پہنچیں گے آپ اذان دیجئے، اذان دے کر پہلے 3 رکعت مغرب کی فرض پڑھیں گے، اس کے بعد قصر میں ہیں تو 2 رکعت عشاء کی فرض پڑھیں گے، پھر مغرب کی 2 رکعت سنت، پھر عشاء کی 2 رکعت سنت، اور پھر 3 وتر۔ اس ترتیب سے دونوں نمازوں کو ملا کے پڑھیں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ پہلے کیا پڑھیں گے؟ مغرب کی 3 رکعت فرض، پھر کیا پڑھیں گے؟ عشاء کی 2 رکعت فرض، پھر اس کے بعد مغرب کی 2 رکعت سنت، پھر اس کے بعد عشاء کی 2 رکعت سنت، اور پھر اس کے بعد 3 رکعت وتر نماز۔ اس طرح جمع بین الصلاتین یعنی نمازوں کو ملا کر کے ہم کو پڑھنا ہے۔ اب یہ ہو گیا، اس کے بعد آپ ذکر کریں، دعا کریں، جو بھی آپ کو کرنا ہے، اللہ کی عبادت کریں، لبیک کی کثرت کریں۔ ابھی لبیک جاری ہے ہماری، ابھی ختم نہیں ہوئی۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ پڑھنا ہے ہم کو۔ اب رات میں تھوڑا سا اگر چاہیں تو آرام تھوڑا سا کر لیں، 1 آدھ گھنٹہ، اگر ایسے وقت میں آپ پہنچے کہ یہ چانس ہے تو، ورنہ تو پہنچتے پہنچتے کبھی کبھی صبح کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایسا لگے کہ بھئی اتنا وقت ہو جائے گا صبح کا کہ ہم کہیں جگہ نہیں پائیں گے، تو جہاں جگہ ملے وہاں پہلے اپنی نماز ادا کر لیجئے مزدلفہ کی حد میں پہنچنے کے بعد، کیونکہ آپ دیکھیں گے اسکرین پر شاید نہیں ہے یہ، وہاں پر آپ کو بورڈ لکھے ہوئے نظر آئیں گے کہ بدایہ مزدلفہ، مزدلفہ یہاں شروع ہوتا ہے۔ ایسے بورڈ جب آپ کو نظر آئیں تو اس بورڈ کے اندر جیسے ہی آپ ہو جائیں تو آپ مغرب اور عشاء پڑھ لیں۔ اس سے پہلے پڑھیں گے تو وہ حد کے باہر ہوگا۔ اور وقوف کے تعلق سے بھی کبھی کبھی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ حضرت امیر سنی دعوت اسلامی کا آپ کو سلام ہے، فون آیا تھا۔ تو یہ دیکھیں کہ آپ مزدلفہ کی حد میں ہیں، ورنہ اگر وقوف مزدلفہ آپ نہ کر سکے تو پھر آپ کو جو ہے وہ پھر آپ کو اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں ضعیف کمزور لوگ، ان کے لیے جو شریعت نے رعایتیں دی ہیں وہ آپ کتابوں میں پڑھیے، انشاءاللہ اس سے آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ تو حدود مزدلفہ میں ہی آپ کو وقوف کرنا ہے، اس کا خیال آپ رکھیں، اس سے باہر نہیں۔ ہر چیز حدود کے اندر ہی ہوگی، جیسے عرفات ہے، عرفات میں بھی حدود عرفات کے اندر ہی آپ کو وقوف کرنا ہے، اس کے باہر آپ وقوف نہیں کر سکتے، ورنہ وہ وقوف نہیں مانا جائے گا۔ مسجد نمرہ ہے، مسجد نمرہ کا کچھ حصہ جو ہے وہ بھی حدود عرفات کے باہر مانا جاتا ہے، وہاں پر وہ لکھا ہوا ہے۔ تو اپنا دیکھیں کہیں ایسی جگہ نہ آپ بیٹھ جائیں کہ آپ سارا وقت جو ہے وہ اس حدود کے باہر بیٹھے رہیں اور آپ سمجھیں وقوف ہو گیا اور وقوف نہیں ہوا۔ حالانکہ جنرلی آدمی ایسا نہیں کرتا ہے، وہ اپنے ٹینٹ میں پہنچتا ہے اور ٹینٹ سارے حدود کے اندر ہی ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کسی کی دیکھا دیکھی آدمی اگر بڑھ گیا تو اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ عرفات کے میدان کی حدود کے لیے جو بورڈ لگے ہیں وہ پیلے کلر کے بورڈ ہوتے ہیں، عرفات میں یلو کلر کے بورڈ ہیں۔ مینا کے لیے جو بورڈ لگے ہوئے ہیں وہ آپ کو بلو کلر کے نظر آئیں گے، اور مزدلفہ کے جو بورڈ ہیں وہ جامنی کلر کے نظر آئیں گے۔ تو ان کلرز کے ذریعے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہم ان حدود کے اندر ہیں یا نہیں ہیں، ان حدود میں ہم کو وقوف کرنا ہے۔ اب یہاں وقوف کا طریقہ کیا ہے؟ فجر کی نماز کا وقت آپ پہلے دیکھ لیں، اول وقت کیا ہے۔ یہاں گلبرگہ شریف میں یا انڈیا میں ہم حنفی مسلک پر جب فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو لیٹسٹ پڑھتے ہیں، یعنی سمجھو 6:30 کو اگر طلوع آفتاب ہے تو جماعت 6 بجے ہوتی ہے، یعنی آدھے گھنٹے کا ٹائم پہلے ہوتا ہے، اور آخر میں مستحب وقت میں ہم نماز پڑھتے ہیں، جبکہ وقت شروع ہو چکا ہے تقریباً 5:15 بجے ہی، یہ ہوا نا جو صبح صادق کا وقت ہے۔ تو ہم اول وقت میں نہیں پڑھتے بلکہ آخر وقت میں پڑھتے ہیں، لیکن چونکہ ہم کو یہاں مزدلفہ میں وقوف کرنا ہے اور وقوف کے لیے ہمیں ٹائم چاہیے، اور وہ وقوف فجر کے بعد کرنا ہے،
اس لیے یہاں حکم یہ ہے کہ جیسے ہی ٹائم شروع ہو جائے ویسے ہی نماز پڑھ لیں. پہلے کون سی نماز؟ فجر کی نماز، سنت اور فرض اپنی اپنی اذان دے دیں اور اپنی نماز وہاں پہ پڑھ لیں. اور اس کے بعد جیسے ہم وقوف عرفات کے لیے کھڑے ہوئے تھے ایسے ہی وقوف مزدلفہ کے لیے کھڑا ہونا ہے ہم کو. لیکن یہاں کیا کرنا ہے؟ یہاں حقوق العباد کی معافی کی دعا کرنی ہے. حقوق العباد سمجھتے ہیں؟ جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا، بندوں کے حق. اللہ کے حق تو عرفات میں معاف ہو گئے لیکن بندوں کے حق ابھی باقی ہیں. تو یاد کر کر کے ہم اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر معافی مانگیں. کسی کا حق مارا ہو، کسی کو کچھ کہا ہو، کسی کی حق تلفی کی ہو، کسی کی زمین لے لی ہو، کسی کا قرضہ نہیں ادا کیا ہو، ماں باپ کو ستایا ہو، پڑوسی کو تکلیف دی ہو، تو یہاں یاد کر کر کے ہم کو کیا کرنا ہے؟ وہ اللہ سے معافی مانگنی ہے. کتنی دیر تک؟ سمجھو طلوع آفتاب کا وقت سمجھو صبح 6 بجے کا ہے تو اس میں تقریباً 2 رکعت پڑھنے کا وقت رہ جائے، یعنی تقریباً 5 منٹ کا وقت. طلوع آفتاب سے تقریباً 5 منٹ پہلے تک ہم کو اس دعا میں لگے رہنا ہے کھڑے ہو کر. یہ ہے وقوف مزدلفہ. تو آپ لوگ ذرا کھڑے ہو جائیں تاکہ اس کی بھی آپ کو پریکٹس ہو جائے اور آپ اپنے اپنے حساب سے اپنی دعا کی پریکٹس کر لیں. ویسے یہ دعا جو سنت سے مسنون دعا ہے جو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مانگی تھی وہ دعا اس کتاب میں موجود ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا، بار بار گزارش کروں گا کہ اتنی کمپیکٹ یہ کتاب حضرت امیر سنی دعوت اسلامی نے ترتیب دی ہے کہ آپ کو اس میں جدید مسائل بھی مل جائیں گے. یعنی احرام کی حالت میں پیاز کھا لیا تو کیا مسئلہ ہے کے اندر مل جائے گی. اور میں نے آج جو بیان کیا ہے اس کے بعد اگر آپ یہ کتاب پڑھتے ہیں تو آپ اور اچھی طرح سے حج کے ارکان کو سمجھ سکیں گے انشاءاللہ. اور پھر آپ کو سی ڈی بھی دی جا رہی ہے یا یہ ڈاؤن لوڈ کر کے دیا جا رہا ہے کہ موبائل میں بیٹھے بیٹھے بھی آپ یہ پورا بیان سن سکتے ہیں تاکہ آپ کا ایک ریفریش ہوتا رہے مائنڈ اور انشاءاللہ آپ کے مسائل جو ہے وہ حل ہوتے رہیں. اب میں آپ کو چانس دیتا ہوں کہ آپ مزدلفہ کا وقوف 5 منٹ کر لیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیں، پریکٹس کر لیں کہ آپ اللہ کے حق تو معاف کروا چکے. اب یہاں بندوں کی حقوق جو ہیں اس کی معافی آپ اللہ کی بارگاہ میں کیسے مانگیں گے؟ آپ پر میں چھوڑ دیتا ہوں، میں آپ کو دعا نہیں کرا رہا ہوں، آپ خود دعا کر لیں تھوڑی دیر کے لیے تاکہ ایک پریکٹیکل ہو جائے آپ کا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہم هذا جمع اسألک ان ترزقنی جوامع الخیر کلی. اللہم رب المشعر الحرام ورب الرکن والمقام ورب البلد الحرام ورب المسجد الحرام اسألک بنور وجهک الكریم ان تغفر لی ذنوبی وترحمنی وتجمع على الهدى امری وتجعل التقوى زادی وذخری والآخرة مآلی وهب لی رضاک عنی فی الدنیا والآخرة یا من بیدی الخیر کلو اعطنی الخیر کلو واصرف عنی الشر کلو. اللهم حرم لحمي وعظمي وشحمي وشعري وسائر جوارحي على النار يا أرحم الراحمين. صلی اللہ علیہ حبیب محمد والی واصحابہ اجمعین. یہ مزدلفہ میں جا کر پڑھنے کی دعا ہے. اس کو آپ کتاب سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو آپ نے دعائیں مانگی جس کے تعلق سے حقوق تھے وہ معافی مانگتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. آپ کی دعا مکمل ہوگی، آپ کا وقوف مزدلفہ مکمل ہوا. اب جب صبح ہوئی اب ایک سنت اور میں آپ کو بتاؤں. یہاں تک سمجھ میں آئی بات کہ کیسے کرنا ہے؟ اب ایک سنت میں آپ کو اور بتاؤں. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مزدلفہ میں دعا مانگی اور جب صبح ہونے لگی، توجہ چاہوں گا، جب صبح ہونے لگی تو حضور مسکرانے لگے. تو صحابہ کرام نے خاص طور سے صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت مسکرانے کا مطلب آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ سنو، کل میں نے ایک دعا مانگی تھی عرفات میں کہ اللہ حقوق اللہ تو نے معاف فرما دیے، اب حقوق العباد بھی معاف فرما دے۔ اس دعا کو اللہ نے آج قبول فرمایا۔ بولو نا، اور محبت سے بولو۔ اور دعا کس طرح مانگی تھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ سنو حضور ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ سرکار نے دعا مانگی، اے اللہ حقوق العباد بھی معاف فرما دے، اس طرح معاف فرما دے کہ مظلوم کو جنت دے دے اور ظالم کو معاف کر دے۔ مظلوم کس کو کہتے ہیں؟ جس پر ظلم کیا گیا۔ ظالم کس کو کہتے ہیں؟ جس نے ظلم کیا۔ اب مظلوم جس پر ظلم ہوا اس کو خوش کرنے کے لیے اسے جنت دے دے، اور جب وہ خوش ہو گیا تو جس نے ظلم کیا اس کو معاف کر دے، یہ بھی خوش ہو جائے گا، اس کا بھی کام ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، میرے آقا کتنے رحمت للعالمین، کیسے کریم ہیں، سبحان اللہ۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کل یہ دعا میں نے کی تھی اور ابھی صبح ہوتے ہوتے اللہ نے میری یہ دعا بھی قبول فرما لی۔ تو جب یہ دعا قبول ہوئی تو میں نے شیطان کو دیکھا کہ اپنے چہرے پہ سر پہ خاک ڈالتا ہوا، سر پٹکتا ہوا بھاگ رہا ہے، تو اس کی حالت دیکھ کے میں مسکرا دیا۔ سبحان اللہ، یہ مسکرانے کا وقت تھا۔ تو میں اپنے ساتھ جو حاجی ہوتے ہیں ان سے کہتا ہوں حاجی صاحبان ابھی مسکرا دو، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اب ہم کو کہاں چلنا ہے؟ واپس منی آنا ہے، لیکن جانے سے پہلے کنکریاں چننی ہیں، کیونکہ اب مارنی ہے نا کنکریاں۔ کس کو مارنی ہے؟ شیطان کو کنکریاں مارنی ہے۔ تو پہلے دن صرف 7 کنکریاں مارنی ہیں ایک ہی شیطان کو جمرات پہ جا کر، دوسرے دن تینوں کو 21، اور تیسرے دن تینوں کو 21، 21 دونا 42، 42 اور 7 49۔ تو کم سے کم جو ہے آپ کچھ زیادہ کنکریاں اس سے رکھیں اپنے پاس، کیونکہ کچھ گر جاتی ہیں تو گری ہوئی کنکریاں اٹھانے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ وہ مردود کنکریاں ہیں جو گر جاتی ہیں، اور جو مقبول ہوتی ہیں ان کو فرشتے اٹھا لیتے ہیں۔ تو ہم کو اپنی پاک کنکریاں لے کر کے چلنا ہے، یہیں سے وہ کنکریاں آپ جمع کر لیں۔ کہاں سے جمع کریں گے؟ مزدلفہ سے۔ اور اگر مزدلفہ میں جمع کرنا بھول گئے تو کسی حاجی صاحب سے آپ کنکریاں لے سکتے ہیں، اور اگر کوئی بھی نہیں ملا تو مینا میں اپنے ٹینٹ کے باہر سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں آپ جمع کر لیں، لیکن جمرات پہ گری ہوئی کنکری آپ نہ اٹھائیں۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ مزدلفہ سے ہی آپ کنکریاں لے کر کے نکلیں، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اب ہم کہاں آئیں گے؟ واپس منی آئیں گے، جہاں سے نکلے تھے وہیں۔ پھر دیکھو 8 تاریخ منی میں، 9ویں شب منی میں، 9 تاریخ زوال کے بعد سے لے کے غروب تک عرفات میں، پھر 10ویں شب مزدلفہ میں، پھر 10واں دن آیا تو ہم کہاں آئے؟ واپس منی میں۔ آج ہم حج کے سب سے مصروف ترین دن کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور 10 تاریخ ہے تو آج جہاں جہاں 10 تاریخ ہے سب جگہ مسلمان عید منا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور حاجی یہاں پڑھ رہا ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ 9ویں تاریخ کی فجر سے
13 تاریخ کی اثر تک یہ تکبیر تشریق جو ابھی میں نے آپ کو پڑھائی تھی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہمیں بھی پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد، اس کا بھی خیال رکھیں گے اور لبیک بھی پڑھیں گے۔ اب ہم مینا پہنچے، مینا میں پہنچ کر ٹینٹ میں اپنا سامان رکھا اور تھوڑا سا فریش ہوئے، اندازہ لگا لیں تھوڑا کہ بھئی جمرات پر کتنا رش ہے، اور اب کنکری مارنے کے لیے ہم کو کہاں جانا ہے؟ جمرات پر جانا ہے۔ یہ دیکھیے آج کل جو ہے یہ بہت آسان ہو گیا ہے، راستے بنے ہوئے ہیں، ایک پرٹیکولر سیکشن کے جو ٹینٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک ہی راستے سے گزرنے کا موقع ملتا ہے، تو پھر یہ جو پہلے جو مڈ بھیڑ ہوتی تھی اور سٹیمپیڈ ہوتی تھی، لوگ مرتے تھے، اب وہ تکلیف بہت کم ہو گئی ہے، تو بالکل سسٹمیٹک چھوڑتے ہیں۔ کچھ لوگ گراؤنڈ فلور پہ چلے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو اوپر ڈائیورٹ کر دیتے ہیں فرسٹ فلور، کسی کو سیکنڈ فلور پہ ڈائیورٹ کر دیتے ہیں، ضعیفوں وغیرہ کو لفٹ سے جانے کے لیے الاؤ ہوتا ہے، کسی کو گاڑیاں پہنچا دیتی ہیں، اس طرح سے بائیفرکیٹ کر کے حکومت نے بڑا اچھا انتظام کیا ہے۔ تو ہم پہنچیں گے اور ہم سب سے پہلا کام آج جو کریں گے وہ ہے بڑے شیطان کی رمی، رمی کہتے ہیں کنکری مارنے کو۔ تو 7 کنکریاں اس طرح سے آپ ماریں گے کہ مینا جو ہے وہ دائنی طرف ہوگا اور قبلہ جو ہے وہ بائیں طرف ہوگا، اس پوزیشن میں کھڑے رہ کر اگر ہو سکے، ورنہ جہاں سے آپ کو چانس ملے، بھیڑ میں کچلنے کے لیے آپ کچھ بھی مت کریں، لیکن ہو سکے تو اس پوزیشن میں کھڑے ہو کر اس انگلی میں شہادت کی انگلی اور انگوٹھے میں کنکری پکڑ کر اس طرح سے ہاتھ اٹھائیں پورا کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو، یہی سنت ہے، اور پھر پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے آپ مسنون طریقے سے اپنی آنکھ کے سامنے قربانی کر سکیں گے اور آپ کو اطمینان ہو جائے گا کہ آپ نے اپنی قربانی صحیح طریقے سے کی ہے۔ تو ایسے بکرے اچھے اچھے ملتے ہیں، آپ جا کے وہاں پر کیجئے، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن اطمینان تو اچھی طرح سے ہو جائے گا، کرو گے نا انشاءاللہ۔ تو پہلا کام کیا ہے؟ رمی۔ دوسرا کام کیا ہے؟ قربانی۔ اب جب قربانی ہو گئی، کیونکہ ہم تمتع کر رہے ہیں نا، تو ہم پہ قربانی واجب ہے، تو جب قربانی ہو گئی، اب قربانی ہونے کے بعد آپ حلق کر لیں، حلق کر لیا تو آپ کا احرام اتر گیا، اب آپ احرام کو اتار دیجئے۔ اب آپ اچھے کپڑے پہن لیں، نئے کپڑے چاہو تو نئے پہن لیں، امامہ شریف باندھ لیں، سرما لگا لیں، خوشبو لگا لیں، سب پابندیاں جو حلق کرنے کے بعد آپ پر سے اٹھ گئیں۔ ایک پابندی ابھی باقی ہے، باقی ساری پابندیاں اٹھ گئیں، صرف ایک پابندی باقی ہے، وہ یہ کہ ابھی تک بیوی حلال نہیں ہوئی، اور وہ جب تک کب تک حلال نہیں ہوگی؟ جب تک آپ طواف زیارہ نہ کر لیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ساری پابندیاں اٹھ گئیں، صرف ایک پابندی، بیوی ابھی تک حلال نہیں ہوئی، وہ کب تک ہوگی؟ جب آپ طواف زیارت کریں گے، اور طواف زیارت کے بعد وہ پابندی بھی ختم ہو گئی، اب آپ اپنی بیوی سے جائز تعلق بھی قائم کر سکیں گے۔ تو یہ ہوا 12 تاریخ کا، کیا کہتے ہیں 10 تاریخ کا معاملہ۔ 10 تاریخ کو آپ کو 3 بڑے بڑے کام کرنے ہیں، یاد رکھیے کون کون سے؟ پہلے رمی، کتنے شیطانوں کی؟ ایک۔ کون سے والے کی؟ بڑے والے جو آخر میں ہے اس کی، وہاں جانا ہے آخر میں، ایک شیطان کی رمی کرنی۔ رمی کر لیے، پھر واپس آئے، ٹیکسی پکڑی، قربان گاہ گئے، قربانی کر لی، قربانی کرنے کے بعد وہیں حجام بھی ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے، انہی سے فوراً جو ہے وہ حلق کرا لیا۔ حلق کرانے کے بعد آپ اپنے غسل وغیرہ کر کے فارغ ہو گئے اور آپ نے کپڑے پہن لیے۔ اس کے بعد اب آپ کو فکر کرنی ہے مکہ واپس آنے کی۔ تو بھلے شام ہو گئی، رات میں بھی آ کے طواف زیارہ کر سکتے ہیں، طواف زیارہ دن میں بھی ہو سکتا ہے اور رات میں بھی ہو سکتا ہے۔ اب کوشش یہ کریں کہ جتنی جلدی ہو سکے طواف زیارہ کریں اور رات ہی میں مینا واپس آ کے رات اپنے ٹینٹ میں، خیمے میں، عبادت میں گزاریں مینا میں۔ مین کام تو ہو گیا۔ آپ اگر کسی وجہ سے آپ کی رمی دن میں نہیں ہو پائی، عورتوں کو خاص طور سے بہت تکلیف اگر وہ نہ کر سکیں تو رات میں ان کو لے جایا جا سکتا ہے، رات میں بھی جائز ہے، کر سکتے ہیں، جائز ہے، لے جائیں ان کو۔ لیکن جب تک رمی نہیں ہوتی اس وقت تک قربانی نہیں ہوگی۔ سمجھو آج کے دن میں اگر آپ کی دن بھر میں رمی اتنی دیر سے ہو گئی کہ قربان گاہ بند ہو گئی، تو اب آپ کی قربانی کب ہوگی؟ دوسرے دن صبح میں ہوگی۔ تو پھر آپ کا احرام کب کھلے گا؟
دوسرے دن صبح میں کھلے گا. احرام کھلنے کے بعد ہی آپ کہاں آئیں گے؟ پھر مکہ آئیں گے. تو آپ کا طواف زیارہ 10 کو نہیں بلکہ 11 کو ہوگا. اور 11 کو بھی نہیں ہو سکا تو 12 کی غروب سے پہلے آپ کو کر ہی لینا ہے کسی بھی صورت میں. لیکن انشاءاللہ ایسی نوبت نہیں آتی, ہو جاتا ہے, وقت پر ہو جاتا ہے. تو آپ 10 تاریخ کو مکہ میں آئیں. اب چونکہ آپ احرام میں نہیں ہیں, آپ اپنے سادے کپڑوں میں ہیں, تو آپ کیا کریں گے؟ ایک سادہ طواف خانہ کعبہ کا کریں گے اور اس کے بعد 2 رکعت کون سی نماز؟ واجب الطواف پڑھیں گے, نفل نماز. اگر آپ نے نکلنے سے پہلے یہاں سعی کر لی تھی طواف زیارہ کی, تو ابھی آپ کو سعی کرنے کی حاجت نہیں ہے, اب سیدھے مینا واپس آ جائیں. اور اگر آپ نے اس وقت سعی نہیں کی تھی تو اس طواف کے ساتھ آپ کو طواف زیارہ کی سعی بھی کرنی ہوگی, جس کو کر کے آپ واپس مینا آ جائیں. سمجھ میں آ گیا؟ اب یہ بہت بڑا کام آپ کا ہو گیا. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مینا میں اگر آپ کو غسل وغیرہ کی سہولت, ذرا بہت سارے لوگ ایک ساتھ روتے رہتے ہیں, باتھ روم میں لائن لگی رہتی ہے, تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی قیام گاہ پہ پہنچیں آن دا وے, عزیزیہ میں یا جہاں کہیں بھی ہے, وہاں غسل کر لیں, کپڑے چینج کر لیں اور پھر خانہ کعبہ میں آ جائیں. وہ جانے سے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن رات آپ کو کہاں گزارنی ہے؟ مینا میں. یہاں تک کہ ہم لوگ کبھی کبھی مینا واپس جانے کے لیے گاڑیوں میں بیٹھتے تھے تو گاڑی کی چھت پہ ہی صبح ہو جائے, اتنا ٹریفک جام. لیکن اب وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا. ہم نے کوشش کی مولا کہ تیرے محبوب کی سنت کو ہم ادا کریں اور واپس پہنچیں, پھر تیری مرضی. لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم کہاں پہنچے؟ رات آ کر کے مینا میں قیام کریں. اب یہ 10 تاریخ ہو گئی, 11 تاریخ آئی. اب 11 اور 12 ان 2 تاریخوں میں کوئی بہت زیادہ ارکان باقی نہیں ہے, اب صرف رمی باقی ہے, اور وہ تینوں شیطانوں کی رمی ہے. لیکن اس کا وقت صبح سے شروع نہیں ہوتا. 10 تاریخ کی رمی کا وقت صبح سے شروع ہو جاتا ہے, لیکن 11 تاریخ کی رمی اور 12 تاریخ کی رمی کا وقت صبح سے شروع نہیں ہوتا, وہ زوال آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے. اس لیے زوال کے بعد تینوں شیطانوں کی رمی کریں گے. پہلے چھوٹے والے کی, پھر بیچ والے کی اور پھر بڑے والے کی. چھوٹے والے کے پاس دعا کریں گے, بیچ والے کے پاس رمی کر کے دعا کریں گے, اور لاسٹ والے کے پاس یعنی بڑے والے کے پاس رمی کر کے اس کے بعد دعا کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے بلکہ دعا کرتے کرتے پلٹ جائیں گے. اسی طریقے سے 12 تاریخ کو بھی کریں گے کہ زوال آفتاب کے بعد ہم تینوں شیطانوں کی رمی کریں گے, اور 3 شیطانوں کی رمی کرنے کے بعد تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو وہاں پر بورڈ لگا ہوا آپ کو نظر آئے گا کہ نہایا مینا, مینا اینڈز ہیئر. اس کے باہر اگر آپ غروب آفتاب سے پہلے نکل گئے تو آپ مینا کی حد سے باہر ہو گئے. اب آپ چلتے چلتے آرام سے اپنی قیام گاہ پر آ جائیں اور اس کے بعد اطمینان سے آپ کے حج کے ارکان کو پورے کر لیں, وہ پورے ہو گئے. سمجھ گئے یا کچھ پرابلم ہے؟ جی جی. حاجی صاحب نے سوال یہ پوچھا ہے کہ بہت ہجوم رہتا ہے تو پچھلے حاجی کی کنکری دور تک نہیں جاتی تو اس کا کیا کریں؟ اسی لیے میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ گڑبڑ نہ کریں کنکر مارنے میں, تھوڑا صبر کرتے ہیں تو جگہ ہو جاتی ہے. اور آج کل تو آسان ہو گیا ہے, پہلے بہت یہ پرابلم تھا اور ہم لوگوں نے بہت دھکے کھائے ہیں, لیکن آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہو گئی. پہلے اتنا چھوٹا سا پلر تھا, وہ پلر شیطان نہیں ہے, اس کو سمجھ لیجئے کہ وہ پلر کو لگے تو ہی مانی جائے گی. اس کے ساتھ ایک ایسا ہاؤس بنا ہوا ہے پیالہ, اس کے اندر اگر گر گئی تو آپ کی کنکری کاؤنٹ ہو جائے گی. پلر کو لگنا شرط نہیں ہے, اس ہاؤس میں گر گئی نا تو وہ مانی جائے گی کنکری آپ کی. تو آپ اتنے قریب جائیں کہ کم سے کم ہاؤس میں آپ کی کنکری پہنچ سکے, وہاں گرے گی تو آپ کی کنکری مانی جائے گی. اس طریقے سے آپ کے 12 تاریخ تک کے ارکان پورے ہوئے. اس میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ 13 تاریخ کی بھی رمی کرتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں کہ جو شخص 12 تاریخ کی غروب سے پہلے اگر مینا نہ چھوڑ سکا تو اب اس کو مینا چھوڑ کر 12 تاریخ کی 13ویں شب میں مینا چھوڑ کے جانا مکروہ ہے. لیکن اگر اس کی 13ویں کی صبح مینا میں ہو گئی, صبح صادق, تو اب 13ویں کی رمی کر کے ہی وہ جائے گا, رمی چھوڑ کے نہیں جا سکتا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس طرح سے اپنی رمی کر لیں کہ 12 تاریخ کی غروب سے پہلے آپ مینا سے باہر ہو جائیں. اور کسی وجہ سے نہ ہو سکے
اور صبح صادق ہو گئی 13 تاریخ کی تو پھر 13 کی رمی زوال کے بعد کر کے ہی آپ مینا سے نکل سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ٹینٹ میں رہ سکتے ہیں۔ حج بدل کے تعلق سے جو یہاں پہ ایک سوال کیا تھا، تو میں 2-3 چیزیں حج بدل کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں۔ حج بدل کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کے بدلے میں کسی دوسرے شخص نے حج کیا۔ اب اس میں 2 طرح کے حج بدل ہوتے ہیں، ایک ہے فرض اور ایک ہے نفل۔ فرض جو ہے حج بدل، اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ وہ شرطیں کیا ہیں؟ جس نے حج بدل کرنے کے لیے کسی دوسرے کو کہا اس پر حج فرض ہو، مطلب کسی کی طرف سے ہم کر رہے ہیں تو اس پہ فرض ہونا چاہیے۔ اگر حج فرض نہ ہو اور حج کرایا اور پھر بعد میں حج فرض ہوا تو پھر دوبارہ کرانا پڑے گا۔ سمجھ گئے؟ آج فرض نہیں ہے اور کسی کو بھیج رہا ہے، اور بعد میں وہ حج کر کے آنے کے بعد اس کے پاس اتنا مال آ گیا کہ اب اس پہ حج فرض ہوا، تو اب جو پہلے کیا تھا وہ کافی نہیں ہوگا، پھر فرض ہونے کے بعد وہ فرض ادا کرنا پڑے گا۔ جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے وہ اس قدر مجبور ہو کہ خود حج نہ کر سکتا ہو تبھی کسی کو حج بدل کے لیے بھیج سکتا ہے، نہیں تو نہیں بھیج سکتا۔ پھر حج کے وقت سے مرنے تک وہ عذر باقی رہے، جیسے آج اتنا مجبور ہے کہ نہیں جا سکتا تو مرنے تک وہ مجبور ہی رہے اگر، تو ہی وہ حج بدل اس کا ادا ہوگا۔ اگر مجبور تھا، عاجز تھا اور کسی سے حج کروا لیا، پھر اس قابل ہو گیا کہ خود حج کر سکتا ہے، تو جو پہلے حج کروایا تھا کسی سے وہ کافی نہیں ہوگا، دوبارہ اسے حج کرنا ہوگا۔ یہ اس کے مسائل ہیں۔ پھر جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے اس نے خود یہ کہا ہو کہ میری طرف سے آپ حج کرو، اس کے حکم کے بغیر حج نہیں ہو سکتا۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی طرف سے کرا رہے ہیں، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری طرف سے کوئی حج کر رہا ہے، تو اس کا خود کا حکم ہونا چاہیے کہ آپ میری طرف سے حج کریں، تبھی وہ حج ویلڈ ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے اس کے مال سے خرچ ہونا چاہیے، اس کا مال ہو، تبھی وہ حج بدل مقبول صحیح ہوگا۔ جس کو حکم دیا ہے وہی حج کرے، جیسے کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ میری طرف سے حج بدل کریں، تو اب وہ حج میں ہی کروں گا، میں یہ نہیں کہوں گا بھائی صاحب آپ ذرا جا کے کر لیجئے، مجھے اس نے کہا تھا تو میری طرف سے آپ کر لیجئے، تو یہ ٹرانسفر نہیں کر سکتے، پراکسی نہیں کر سکتے۔ جس کو دیا گیا ہے اختیار وہی کرے۔ ہاں اگر مرنے والے نے وصیت کی تھی، کوئی آدمی مرنے والا تھا اور اس نے مرنے سے پہلے وصیت کر دی کہ میری طرف سے فلاں آدمی حج کرے، اور جس آدمی کے بارے میں وصیت کی تھی وہ بھی مر گیا، نہ جا سکا، یا حج پر جانے سے اس نے انکار کر دیا، تو اب دوسرا جا سکتا ہے۔ یہ حج بدل کے مسائل میں سے۔ جو شخص حج بدل کرا رہا ہو اس کے وطن سے حج کے لیے نکلنا ہے، جیسے یہاں سے اگر کوئی حج کرا رہا ہو تو یہیں سے نکلنا ہے اس کو، اسی کے وطن سے، کسی اور کنٹری سے وہ حج کے لیے نہیں جا سکتا حج بدل کے لیے۔ پھر میقات سے احرام باندھنا، اس کی نیت سے حج کرے، جس کی طرف سے حج کر رہا ہے اس کی نیت سے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ اور بہتر یہ ہے کہ احرام کے وقت زبان سے بھی کہے لبیک عن فلان، لبیک اور اس کا نام لے اس کی طرف سے۔ حج بدل کی ساری شرطیں اگر پائی گئیں تو جس کی طرف سے حج کیا گیا اس کا فرض ادا ہو گیا، اور یہ حج کرنے والا بھی ثواب پائے گا، یعنی جس کا حج کیا ہے وہ بھی ثواب پائے گا اور جس نے حج کیا ہے وہ بھی ثواب پائے گا۔ اگر جس نے حج بدل کیا اس پر بھی حج فرض تھا تو اس حج بدل سے اس کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ جیسے سمجھو کہ مجھ پر حج فرض تھا اور میں کسی کا حج بدل کر رہا ہوں، تو جس نے مجھے بھیجا اس کا تو ادا ہوگا، میں یہ سمجھوں گا کہ اس میں میرا بھی ادا ہو گیا تو وہ نہیں ہوگا، میرا حج مجھے کرنا ہے الگ سے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ حج بدل کے لیے ایسے شخص کو بھیجا جائے جو خود فرض حج ادا کر چکا ہو، جس کا فرض ادا ہو گیا ہو اس کو بھیجنا بہتر ہے۔ جس شخص پر خود حج فرض ہے اور اس نے ابھی تک ادا نہیں کیا تو ایسے کو حج بدل کے لیے بھیجنا جائز نہیں۔ افضل یہ ہے کہ ایسے شخص کو حج بدل کے لیے بھیجیں جو حج کا طریقہ اور مسائل اچھی طرح سے جانتا ہو، تاکہ وہ صحیح طریقے سے حج بدل ادا کر سکے۔ کسی بھی بد مذہب کو حج بدل کے لیے بھیجے گا تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ جی چلیے مدینے چلتے ہیں، لیکن مدینے جانے سے پہلے ایک واجب ہمارا باقی ہے، وہ ہے طواف وداع۔
باہر والوں پر ایک واجب باقی ہے، وہ کیا ہے؟ طواف وداع. تو جب آپ رخصت ہونے والے ہوں تو ایک واجب ادا کرنے کی نیت سے ایک سادہ طواف 7 چکر اور اس کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم کی نماز پڑھ کے آپ طواف وداع ادا کر لیں، اور اس کے بعد روتے ہوئے، اللہ سے دعا مانگتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے، بار بار حاضری کی دعا کرتے ہوئے، حسرت سے خانہ کعبہ پر نگاہ ڈالتے ہوئے، ہو سکے تو الٹے قدموں واپس ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے اتنی بڑی نعمت سے ہمیں سرفراز فرمایا اور اللہ ہمیں بار بار حاضری نصیب فرمائے. ایک دعا آئی ہے اس کے لیے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. یہ قرآن پاک کی آیت ہے، جو یہ پڑھ کے وہاں سے آئے گا وہ انشاءاللہ واپس وہاں ضرور جائے گا انشاءاللہ. تو وہ بھی انشاءاللہ اس میں آپ کو، اس کتاب میں وہ دعا آپ کو مل جائے گی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا کر کوئی دیوانہ. بنے گا جانے کا پھر بہانہ، بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا کر کوئی دیوانہ. چلو دیوانوں تمہیں مدینے والے بلا رہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت. اب مدینے کو چلو صبح دلارا دیکھو، اب مدینے کو چلو صبح دلارا دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے. آؤ جو دے شہ کوثر
کبھی دریا دیکھو آؤ جودے شہ کوثر کبھی دریا دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو حاجیوں آؤ شاہ کا روزہ دیکھو غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیار کا روزہ دیکھو میری آنکھوں سے میرے پیار کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو ان کی کیا شان ہے ماہ رمضان ہے ان کی کیا شان ہے فضل رحمان ہے ان کی کیا شان ہے حج کا ارمان ہے چل دیا قافلہ میں مدینے چلا چل دیا قافلہ میں مدینے چلا ہے کرم آپ کا میں مدینے چلا اے رسول خدا میں مدینے چلا میں مدینے چلا چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا میں گناہگار ہوں سخت بدکار ہوں میں گناہگار ہوں سخت بدکار ہوں بخشوانے خطا میں مدینے چلا بخشوانے خطا میں مدینے چلا یا نبی 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 گنگناتا ہوا میں مدینے چلا گنگناتا ہوا میں مدینے چلا یا خدا کر عطا عشق احمد رضا یا خدا کر عطا عشق احمد رضا یا خدا کر عطا عشق احمد رضا مانگتا یہ دعا میں مدینے چلا مانگتا یہ دعا میں مدینے چلا 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 مدینہ کیا ہے میرے مصطفیٰ کی جائے ہجرت ہے مدینہ کیا ہے میرے مصطفیٰ کی آرام گاہ ہے مدینہ کیا ہے جنت ہی جنت ہے میں نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین چھوڑ کر میں مدینہ نہ جاؤں کہیں کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود ہے جھوم کے بولو
دیکھیے مدینے کا تذکرہ سنتے ہی عاشقان مصطفیٰ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. سبحان اللہ. یہ عشق رسول کی نشانی ہے کہ جہاں آقا ہے وہاں غلام جانا چاہتا ہے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے میرا دل بھی چمکا دے مدینہ. سبحان اللہ. بولو مدینہ. پھر سے بولو مدینہ. مدینے کے ہسٹری اللہ اکبر. مدینے کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو یہ تاریخ بہت پہلے سے آپ کو نظر آئے گی. اور یہاں آنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب کلام مجید فرقان حمید میں دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں. ظلم اپنی جان پر کیا یعنی گناہ کیا تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے پاس آؤ. بولو کہاں آؤ؟ محبوب کے پاس آؤ. اور پھر اللہ فرماتا ہے معافی مانگو مجھ سے معافی مانگو. اور پھر پہلی شرط تھی حضور کی بارگاہ میں آؤ. دوسری شرط یہ ہے کہ معافی مانگو اللہ سے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ رسول شفاعت فرمائیں. تو اللہ فرماتا ہے اللہ کو ضرور بہت توبہ قبول کرنے والا بھی پائیں گے اور مہربان بھی پائیں گے. یعنی اللہ توبہ بھی قبول کرے گا اور مہربانی بھی فرمائے گا. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فرماتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. کسی اور کے پاس مانگنے جاؤ تو کبھی کبھی لا بول دیتا کہ نہیں ہے یا یہ کہتا ہے بھئی اگر ہوگا تو دوں گا. حضور کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے ایسا. نہ لا کہتے ہیں نہ اگر مگر کہتے ہیں. جو آتا ہے اسے عطا فرما دیتے ہیں. بولو نا. تو ہم حاضری دینے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ مدینے میں. اب سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم ایسے لوگوں کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. ایک اور حدیث پاک میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کہ سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا من جاءنی زائرا لا تعملہ حاجتا الا زیارتی کان حقا علی ان اکون لہ شفیعا یوم القیامہ. جو شخص میری زیارت کے لیے آیا کہ میری زیارت کے علاوہ اور کسی کام کا ارادہ نہیں رکھتا ہو, وہ صرف میری زیارت کے لیے مدینے میں آیا. کس کی زیارت کے لیے؟ میری زیارت کے لیے مدینے میں آیا تو یہ میرے ذمہ کرم پر ہوگا کہ میں قیامت میں اس کی شفاعت کروں. آج کل کچھ لوگ کنفیوز ہیں اور کنفیوز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کی زیارت کی نیت کرو, حضور کی نہیں. ہم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ مسجد حضور نے بنائی. اب بنانے والے کی زیارت نہ کریں, مسجد کی کریں. مسجد کی ان کے طفیل میں ہوگی. وہ یہ کہتے ہیں کہ اب مسجد میں آ گیا ہے تو حضور کو سلام کر لے. میں کہتا ہوں حضور کے پاس آ گیا ہوں تو اب یہاں نماز پڑھ لوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے.
اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر آپ کہیں گے کہ حضور نے فرمایا جو میری زیارت کے لیے آیا، لیکن اب تو حضور پردہ فرما چکے نا، وصال ہو چکا، تو اب کیسے زیارت ہوگی؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ من زار قبری بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جس نے میرے وصال کے بعد میری قبر شریف کی زیارت کی تو گویا اس نے میری حیات ظاہری میں میری زیارت کی۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر، حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا؟ نہیں معلوم؟ اللہ اللہ، آپ کو پتا نہیں پوری دنیا میں طوفان آ گیا تھا، سب کے سب ختم ہو گئے تھے، وہ 80 لوگ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ اتباع کرتے رہے وہی بچے۔ پتا چلا جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہی بچتا ہے جو نبی کے ساتھ ہوتا ہے، بولو نا، جو 80 لوگ ان کے ساتھ تھے وہی بچے، اور جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے ان لوگوں نے سوق سمانین نامی مقام پر قیام کیا۔ کچھ مہینوں کے بعد ان کی تعداد بڑھی اور وہ لوگ 72 زبانوں میں بٹ گئے۔ بچے پیدا ہوئے تو کتنی زبانیں بولنے لگے؟ وہ 72 زبانوں میں۔ ان میں سے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے عربی زبان سکھائی اور اس نے شہر مدینہ میں قیام کیا۔ اس زمانے میں شہر مدینہ میں قیام کیا۔ اس وقت اس کو مدینہ نہیں لوگ کہتے تھے، اس کو یثرب کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ یثرب۔ وہاں وہ کھیتی باڑی کر کے زندگی گزارنے لگا اور کھجوروں کے باغات لگا کر آمدنی کا ذریعہ کرنے لگا۔ اسی کی نسل سے مدینہ منورہ آباد ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں سے وہ جو شخص تھا اس کی نسل سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حج کے لیے جب آئے، پہلے انبیاء بھی حج کرتے تھے، تو جب حج کے لیے آئے تو آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کے بہت سارے لوگ تھے، ان کا گزر اس مقام سے ہوا تو توریت شریف میں جو لکھے ہوئے اوصاف تھے اس کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ مدینہ ہے اور حضور کی ہجرت گاہ ہے، سبحان اللہ، کہ حضور یہاں آنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی سرزمین سے گزرے، اپنے تخت سلیمانی پر سے گزر رہے تھے، تخت پر سوار ہو کر اچانک آپ نے حکم دیا تخت کو نیچے اتار دیا جائے۔ تخت نیچے اتارا گیا تو آپ نے وہ پوری زمین پیدل چل کے طے کی اور پھر تخت پر سوار ہوئے اور اس کے بعد وہاں سے اڑنے لگے۔ درباریوں نے پوچھا حضور اس زمین پر آپ پیدل کیوں چلے؟ ارشاد فرمایا میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ شہر مدینہ کی جگہ ہے، یہاں میرے آقا تشریف لانے والے ہیں، پیارے مصطفیٰ تشریف لانے والے ہیں، تو میں نے اس مقام کا ادب کیا کہ جس مقام پر حضور جلوہ فرما ہونے والے ہوں، سلیمان وہاں ہوا میں اڑتا ہوا کیسے جا سکتا ہے؟ میں اس مقام کی عظمتوں کے لیے پیدل چلتا ہوا یہاں سے جاؤں گا، سبحان اللہ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں ہاں ہاں رہے مدینہ ہے، غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ یا رسول اللہ کرم ہو، یا حبیب اللہ کرم ہو، یا رسول اللہ کرم ہو، یا نبی، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کرم ہو، یا رسول اللہ کرم ہو، یا نبی، یا رسول اللہ کرم ہو، یا حبیب اللہ کرم ہو، یا رسول اللہ کرم ہو، یا نبی۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یا رسول اللہ کرم ہو، یا حبیب اللہ کرم ہو، یا رسول اللہ کرم ہو، یا نبی، یا رسول
رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا نبی مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا نبی یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا نبی برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا نبی یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب حبیب اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا نبی میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا بجا ٹھانے والے یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا نبی یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا نبی مدینہ سبحان اللہ